اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی اللہ کے فضل و کرم سے پارہ ہمارا پہلا جا رہا ہے اور آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 85 سے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو بے درے قتل کرتے ہو اور ایک فریق دوسرے فریق کو اس کے خلاف ظلم و معصیت سے وطن سے نکال باہر کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں آتی کہ اس بارے میں اللہ کے احکام کیا ہیں. لیکن پھر جب قیدی ہو کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہیں شریعت کی روح سے ایسا کرنا ضروری ہے، حالانکہ جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم بعض کتاب کو مانتے اور بعض حصے سے انکاری ہو؟ پھر بتلاؤ جن لوگوں کے کاموں کا یہ حال ہے انہیں کیا مل سکتا ہے؟ یہی کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب. یاد رکھو اللہ کا قانون جزا تمہارے کاموں کی طرف سے بالکل غافل ہے. یقیناً اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ بھی پڑھ لیا تھا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کو برباد کر کے دنیا کی زندگی خرید لی ہے. نہ تو وہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ کہیں سے وہ مدد حاصل کر سکیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، آیت نمبر 87. اور ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر موسیٰ کے بعد ہدایت کا سلسلہ پے در پے رسولوں کو بیچ کر جاری رکھا. بالآخر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو سچائی کی روشن نشانیاں دیں اور اس کو روح القدس کی تائید سے ممتاز کیا. لیکن ان سے ہر دائی کی دعوت کی تم نے مخالفت کی. کیا تمہارا شیوا یہی ہے کہ جب کبھی اللہ کا کوئی رسول ایسی دعوت لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف تھی تو تم سرکشی کرتے رہے اور پھر کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. ان پر انکار حق کے تعصب کی پھٹکار ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ لوگ خود جواب دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ہدایت دیتے ہیں، اپنا فرض پورا کرتے ہیں، تو آگے سے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہمارے دل پوری طرح غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہم پہ نہیں ان لوگوں کا اثر ہونا. کیونکہ جو لوگ اپنی بدعات میں، جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی غلط چیزوں میں بھی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں نا، پھر وہ انہیں کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوگا. وہ اس بات میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں. اب بعض لوگ ہیں، دیکھ لیں ہم اپنے آج کے حالات کو دیکھ لیں کہ بعض لوگ ہیں جو کہ نیاز وغیرہ دلاتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، اور وہ جو نہیں دلاتے وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو بات بھی نہ سنو، اپنے دل کو بند کر لو، اپنے کانوں کو بند کر لو، یہ منکر ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ جب انسان ان چیزوں میں بڑھتے ہیں غلط چیزوں کی طرف، پھر اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے خود ہی اپنے دلوں کے اوپر غلاف ڈالے ہوئے ہیں، تو چلو میں ان غلافوں کو سیل ہی کر دیتا ہوں، میں خود بھی ان پہ ختم اللہ علی قلوبہم، میں ان پہ مہر لگا دیتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پہ دیکھیں فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. پھر کہا آیت نمبر 89 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں اس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب ہدایت سامنے آ گئی تو صاف انکار کر گئے. بس ان لوگوں کے لیے جو کفر کی راہ اختیار کریں اللہ کی لعنت کے سوا کیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں، بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے اور یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں ایک پیغمبر ہے جس نے فائنل آنا ہے اور وہ آخری نبی ہوگا، اور ان کی کتاب میں تھا. لیکن بس سلسلہ کیا ہوا نسل کا، یعنی کہ سلسلہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بنایا، اور اس لیے ان کو یہ تھا کہ ہماری نسل میں سے، ہمارے قبیلے میں سے آئے. صرف اتنی جلسی اس دنیا کی. اور اس دنیا کی آپ کو پتا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں حق پر بڑی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی جدی پشتی آباء اجداد کی چیزوں کو چھوڑ دیں اور کہیں نہیں یہ حق ہے. تو ایسے انسان ہیں اللہ کو پسند، لیکن ان کے دل دیکھیں کتنے تنگ تھے. انہوں نے کہا ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں کوئی آیا، یہ ادھر دوسرے قبیلے میں سے کیوں آیا. صرف یہ جلن، حالانکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پھر ہم پڑھتے ہیں 90. اللہ اکبر. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، افسوس کیا ہی بری قیمت ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا چکا دیا. انہوں نے اللہ کی نازل کردہ سچائی سے انکار کر دیا. کیا وہ جس کسی پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے؟ یہ لوگ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. پھر اللہ کا غضب بھی ایک کے بعد ایک ان کے حصے میں آیا، اور انکار حق کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رسوا کرنے والا عذاب ہی ہوتا ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف وہی بات مانیں گے جو ہم پر اتری ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ کا سچا کلام ہے جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا ہے. اور ان سے کہو اچھا اگر واقعی تم ایماندار ہو تو پھر تم نے پچھلے وقتوں میں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، یعنی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر یہ بتاؤ یہی کتابیں تھیں نا، اور وہ اللہ کی کتابیں ہیں نا تمہاری بھی، اور ان پہ بھی میرے رسول اترتے تھے نا، تو تم تو ان کو بھی قتل کرتے تھے. آج تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، اپنے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تم تو وہ ہو جو اپنے پیغمبروں کو بھی قتل کر دیتے تھے. وہ بتاؤ پھر وہ کیوں کرتے تھے؟
اور پھر موسیٰ علیہ السلام سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا، پھر تم بچڑے کے پیچھے پڑ گئے جو سب ظلموں سے بڑا ظلم تھا، اور پھر جب ہم نے کوہ طور کی بلند بالا چوٹیوں کے نیچے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب تم کو دی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس کے حکموں پر کاربند ہو، تو تم نے اقرار کیا اور دل سے تسلیم ہی نہ کیا، کیونکہ تمہارے دلوں میں تو کفر کے باعث بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی۔ ان سے برملا کہیے کہ تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، افسوس ہے کہ ایمان پر کیا ہی بری راہ ہے جس پر تم کو تمہارا ایمان لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا کے لوگ وہ دنیا داری میں ہی خوش ہوتے ہیں، انہیں دنیا داری مشکل سے مشکل اچھی لگتی ہے، انہیں ساری رات اس دنیا کے گانے میں، چیزوں میں، کانسرٹ ہوتے ہیں، ان میں جاگنا پڑے انہیں مشکل نہیں لگتا، دوسرے دن پھر ایکٹیو۔ لیکن ان چیزوں کی طرف آئیں تو فوراً ہی تھک جاتے ہیں، پھر ان کے دل ادھر ہی لگتے ہیں۔ تو اس لیے جب دلوں کے اندر وہ چیز رچ بس جاتی ہے نا تو وہ چھٹتی نہیں۔ ان کے اوپر پیغمبر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے اللہ سے کلام کرتے ہیں، وہ پھر بھی ان کے دلوں کے اندر ایک محبت تھی بچڑے کی، گائے کی، وہ بسی ہوئی تھی، اور جب موقع ملا تو انہوں نے وہ کیا۔ بس اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، ہمیں کوئی ایسا موقع نہ دے کہ جس میں جا کے ہمارے ایمان بھی ظاہر ہو جائیں، کوئی سختی ایسی آ جائے کہ ہم بھی ڈگمگا جائیں۔ تو یہ اللہ سے توبہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے، دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو آؤ موت کی آرزو کرو، مباہلہ کے لیے آگے بڑھو اگر تم اس اعتقاد میں سچے ہو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے باتیں اور نہیں، اور دعوے اللہ کے بھی کہ آؤ میرے دعووں کو جھوٹا کرو، کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی خاطر مرو۔ جب اللہ کی خاطر کسی بندے کو مرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ کا مجاہد ہوتا ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرتا، تو چل پڑو، پھر کسی گراؤنڈ میں جا کے دعا کرو کہ اللہ جو سچا ہے نا تو وہ بچ جائے اور جو جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے۔ تو ڈر گئے، آپس میں ان کے سردار ہی کہنے لگ گئے کہ سنو نہ جانا، ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی، سچا وہی ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا یہ لوگ اپنی 95 یہ لوگ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے جس کا ذخیرہ یہ جمع کر چکے ہیں کبھی ایسا کرنے والے نہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے زیادہ حریص یہی لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں نا، نہیں گئے، انہوں نے کہا نہ مر جائیں گے ہم۔ اور بھائی اس مباہلہ میں نہیں مرو گے، آگے جا کے مر جاؤ گے، اپنی موت مر جاؤ گے، کبھی تو مرنا ہی ہے نا، وہ تو آنی ہے، لیکن وہ زندگی کے حریص، یعنی انہیں زندگی کی بڑی لالچ ہے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کہ اگر ان کو 1000 سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زندگی دے دو نا تو یہ ان کا جی نہیں بھرے گا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب آئے تھے موت کے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کی موت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ایکسیپٹ کرتا، میں نہیں مروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کتنا جینا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے، انہوں نے کہا اس بکرے کے بعد جتنے ہاتھ میں آ جائے آپ جی لیں، پتہ نہیں کتنے سال یا ہزاروں یا پتہ نہیں لاکھوں۔ تو انہوں نے کہا پھر موت۔ پھر وہ سمجھدار تھے نا، حکمت والے تھے، اللہ نے حکمت دی تھی، انہوں نے کہا تب بھی اپنی مرضی سے جانا ہے، اب اللہ کی مرضی سے چلے جاؤ، یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے، مرنا تو تب بھی ہے، یہاں تو اللہ کے مرنا ہی نہیں۔ صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جن کی موت کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ ایک آفر کی اللہ نے اپنے نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ سنیں 96 پڑھ لیے؟ نہیں، اچھا جی۔ اور آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سب سے زیادہ حریص یہی لوگ ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں حیات فانی کا عشق ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کا دل یہ حسرت رکھتا ہے کہ کاش 1000 برس تک جیتا رہے۔ یہ دیکھیں وہی بات آ گئی اگلی، عمر کی درازی انہیں عذاب آخرت سے نجات نہیں دلا سکتی، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی نظروں سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے حکم سے اتارا اور یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اور اس میں ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، بشارت ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی ایسے منکرین حق کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو میرے فرشتوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں نہ لائے گا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ سارا اللہ نے بتا دیا ہمیں ایک ایمان کی ڈیفینیشن۔ تو ایک بھی فرشتے کا انکار کرے گا نا تو اس کا ایمان نہیں۔ جو میرے کسی بھی فرشتے سے دشمنی رکھے گا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام سے رکھتے تھے تو اس کا ایمان کوئی نہیں ہے، اور اللہ اس کا خود دشمن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی ایسے منکرین حق کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تم پر سچائی کی روشن دلیلیں نازل کی ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر وہی جو راست بازی کے دائرے سے نکل چکا ہو۔ جب کبھی ان لوگوں سے اتباع حق کا کوئی عہد کیا تو کسی گروہ نے ضرور ہی اسے پس سے پچھ ڈال دیا، اور ان لوگوں میں بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جن کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کا ایک رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی، یعنی حضرت مسیح کا ظہور ہوا، عیسیٰ کا، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جو کتاب الہی رکھتا تھا کتاب الہی کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ ان لوگوں نے ان اعمال و احکام کی پیروی کی جنہیں شیاطین سلیمان کی طرف منسوخ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان کبھی کفر کا مرتکب نہیں